الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه وفي مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جمادی الثانی کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر گیا. اس مہینے کی 22 تاریخ کو جب 22 جمادی الثانی کا دن آتا ہے مسلمانوں کو ایک بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ 22 جمادی الثانی کے دن مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عائشہ صدیقہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے. جب ایک مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کو پڑھتا ہے ان کے اوصاف کو سامنے رکھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دین اسلام شریعت مطہرہ پر دنیا کے سارے مسلمانوں پر احسانات کو سامنے رکھتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے سب سے زیادہ اس امت پر احسان کیے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصے میں ایک دن فرمانے لگے دنیا کے جس آدمی نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا لیکن ایک شخص ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی قیامت کے دن عطا کرے گا. ایک مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھتا ہے تو اسے کتابیں رہنمائی کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں تو لکھنے والے لکھتے ہیں اس وجہ سے ہر اچھے کام کی ابتدا ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے لگے۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پھر جب کچھ مسلمان اکٹھے ہو گئے اور دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع کرنی پڑی، سب سے پہلے جس نے دین اسلام کی دعوت دی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دشمن ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے، تو سب سے پہلے نبی پاک کی ذات کا دفاع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، جب مسلمان تھوڑے سے اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دی، تو سب سے پہلے یتیموں لاچاروں کی مدد کرنے والے ابو بکر صدیق ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری عمر ہے، مسلمان پہلا حج کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہلے حج کے امیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بنے انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ یعنی دین اسلام کے اندر کوئی بھی نیکی اٹھائی جائے گی، نیکی کی ابتدا حضرت ابو بکر سے ہوگی۔ ایک آدمی کتابوں میں پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، معراج کی رات ہے، آپ نے جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے، انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ جب نبی علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے کہنے لگے، اس واقعے کا تذکرہ جب میں دنیا میں جا کر کروں گا تو کون ایسا بندہ ہوگا جو میرے واقعے کی تصدیق کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، دنیا میں جب آپ جائیں گے اور آپ اس واقعے کو بیان کریں گے، ایک شخص سب سے پہلے تصدیق کرے گا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا، رات کو میں بیت المقدس گیا، میں نے آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، تو کفار نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، لیکن سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی اس واقعے کی تصدیق کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو بکر، اللہ تعالی نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا، آگ سے محفوظ کر دیا، یعنی جہنم کی آگ سے آپ کو آزاد کر کے رکھ دیا۔ جب مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے احسانات کو دیکھتا ہے، تو وہ اس بات پر پہنچ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس شخص کے اس امت پر احسانات ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کتابوں والے یوں لکھتے ہیں کہ جو خاصیات نبوت کی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق میں پائی جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے
قبیلے کا سردار کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو بکر صدیق آپ مکے کو نہیں چھوڑ سکتے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو وہ چیزیں عطا کرتے ہیں جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے ہیں، پھر آپ ہر آدمی کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جب دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے آپ حق والوں کی مدد کرتے ہیں، جب ان باتوں کو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو قرآن کریم کی تفاسیر میں ملتا ہے نبی علیہ السلام پر جب وحی بھیجی گئی آپ حضرت خدیجہ کے گھر میں آ کر کمبل میں لیٹ گئے تو یہی 5 صفات حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کی گنوائی۔ پھر جب بندہ کتابوں کو کھولتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بار بار ملتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہے لیکن ہے گناہوں سے پاک اور جنتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا مسجد نبوی میں سارے صحابہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے سوال کیا آج کون شخص ہے جس نے کسی آدمی کا جنازہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں نے آج ایک آدمی کا جنازہ پڑھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سوال اٹھایا آج کون شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اللہ کا رسول آج میرا روزہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سوال اٹھایا آج کون شخص ہے جس نے کسی مسکین کی مدد کی؟ سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں نے آج ایک مسکین کی مدد کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا آج کے دن کس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن جس شخص نے یہ سارے کام کیے وہ جنتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ان ہستیوں کی وجہ سے آج یہ دین محفوظ ہو کر جہاں تک پہنچا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی جب میں مر جاؤں مجھے غسل دو، کفن پہناؤ، پھر میری جنازہ پڑھو، اس کے بعد میری میت کو اٹھاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں دفن ہے اس حجرے کے باہر میری میت کو رکھو، نبی علیہ السلام پر سلام کرو اور یوں بتاؤ آج دوست سے ملنے کے لیے آیا ہے، اگر نبی پاک کی قبر سے آواز کا جواب ملے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کر دو، اگر جواب نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کر دو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ پڑھا گیا، نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھا گیا، ایک صحابی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول آج ایک دوست سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے سلام کا جواب بھی آیا اور یوں کہا گیا دوست کو دوست سے ملا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق جب دنیا میں تھے تب بھی فتنوں کے خلاف لڑ رہے تھے، خصوصاً ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع کر رہے تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے دنیا سے چلے گئے تب بھی مسلمانوں کو عقیدہ دے گئے کہ سارے مسلمانوں کا نبی مدینہ کے اندر اپنی قبر کے اندر زندہ اور سلامت ہے۔ جب یہ 22 جمادی الثانی کا دن آیا، آج جب ان کی وفات کا دن ہے تو مسلمانوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے، ان کا تذکرہ کیا جائے،
ان کی باتیں کی جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کیا جائے۔ جب ایک آدمی کسی بھی صحابی سے محبت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی سے بغض رکھا گویا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ آج جب یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے۔ اس دن اور کچھ نہ ہو سکے ایک آدمی 2 نفل پڑھے، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ایصال ثواب کرے۔ جب ایک مسلمان یہ کام کرے گا، دیکھنے والے کے ذہن میں یہ بات پڑے گی کہ یہ آدمی صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جب صحابی کے ساتھ محبت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بخود محبت ہو جائے گی۔ تو ایک مسلمان کو یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دین اس امت کو ملا صحابہ کرام کی وجہ سے ملا۔ آج ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق نے محفوظ کر کے اس امت کو تحفہ دیا۔ تو ایک مسلمان ان باتوں کو جب سنتا ہے تو یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جتنا بندے کو پتہ چل جائے بندے کو چاہیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔